السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصیٰ کے آنسو، بیت المقدس کی تاریخ، 16ویں قسط، بروز سنیچر، 22 شوال المکرم 1442 ہجری، 5 جون 2021۔ تخت داؤدی کی واپسی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت کے بارے میں جو یہودیوں کا عقیدہ ہے، وہ اس وقت ہیکل سلیمانی کے بارے میں جو وہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہاں سے وہ تخت غائب ہو گیا ہے۔ اس کے متعلق تفصیلات کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے، قبۃ الصخرہ والی جو چٹان ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بارے میں بہت تفصیلات کئی دنوں سے آپ کے سامنے چلی ہیں۔ اس قبۃ الصخرہ والی چٹان پر تسلط حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کے تمام یہودی اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ سر دھڑ کی بازی لگا کر جان توڑ محنت کر رہے ہیں، اور پورے دنیا کے یہودیوں کا یہ مشن ہے، یہ پوری قوت اور طاقت ہے کہ قبۃ الصخرہ والی چٹان کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کی جائے اور اس سنہرے گنبد کو، قبۃ الصخرہ کو وہاں سے گرا دیا جائے، کیونکہ وہ چٹان ان کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس چٹان سے متعلق ان کے آنے والے حالات میں بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق اس وقت یہودی قوم رسمی ناپاک ہے۔ خود یہودی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت رسمی ناپاک ہیں۔ پاک کب ہوں گے؟ پاک اس وقت ہوں گے جب تک کہ بغیر داغ والا سرخ بچڑے کی قربانی ہم نہ دیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ایسا بچڑا جو سرخ ہو، لال کلر کا ہو، اور اس کے بدن پر، اس کے جسم پر کوئی داغ نہ ہو، جب تک اس بچڑے کی قربانی ہم نہیں دیں گے تب تک ہم پاک نہیں ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں ویسا بچڑا ان کو نہیں مل رہا ہے جو سرخ ہے اور بے داغ ہے، اس لیے وہ یہودی قوم ناپاک ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب تک کہ قربانی نہیں دیتے تب تک وہ پاک نہیں ہوں گے۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ پہلے سے ناپاک ہیں، آج بھی ناپاک ہیں، کل بھی ناپاک رہیں گے، قیامت تک بھی وہ ناپاک ہی ناپاک رہیں گے، کیونکہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے عقائد کے مطابق یہ ناپاک اور پلید قوم ہے، اور ایک قربانی تو وہ دے نہیں سکتے، اور وہ ناپاک کے ناپاک ہی رہیں گے۔ یہودیوں کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو نجات دلانے والا اور ان کی طاقت کو بڑھانے والا دجال جو ہے، جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، روز جا کر دیوار گریہ کے پاس وہ دجال کو پکارتے ہیں، اے ہمارے مسیحا، اے ہمارے مسیحا جلدی آ جا، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ قبۃ الصخرہ والی چٹان پر جب تک تیسرا ہیکل سلیمانی نہیں بنائیں گے تب تک ان کا نجات دہندہ وہاں پہ نہیں آ سکتا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ان کے نجات دہندہ یعنی دجال کے لیے وہ قبۃ الصخرہ والی چٹان پر تیسرا ہیکل سلیمانی بنائے۔ تیسرا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ہیکل سلیمانی یعنی حضرت سلیمان کا بنایا ہوا عبادت خانہ جو ہے، جس کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے، اس کو اب تک 2 مرتبہ گرایا گیا ہے، اور یہ بات صحیح ہے۔ پہلی مرتبہ 887 ہجری میں عیسوی میں عراق کا بادشاہ بخت نصر اس ہیکل کو تباہ کر کے، ویران کر کے، یہودیوں کا قتل عام کر کے ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر لے گیا تھا۔ پھر یہ 150 سال تک وہ جگہ ویران رہی اور وہاں پر مٹی کا ڈھیر رہا۔ 150 سال کے بعد پھر یہودیوں نے اس جگہ پر دوسرا ہیکل بنایا۔ پہلا ہیکل جو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت سلیمان نے بنایا تھا، اس کو بخت نصر نے ختم کر دیا۔ پھر 150 سال کے بعد یہودیوں نے وہاں پر تیسرا ہیکل بنایا، دوسرا ہیکل بنایا،
پھر اللہ پاک نے ان کو رومیوں کو ان پر مسلط کیا۔ رومی جب ان پر مسلط ہو گئے، یہ رومیوں کا تسلط حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے جانے کے 40 سال بعد ہوا، تو رومیوں نے یہودیوں کو کاٹ ڈالا، ان کے ہیکل کو بنائے ہوئے دوسرے ہیکل کو مسمار کیا، ویران کیا، تباہ کیا، اور پھر وہ جگہ ویران رہی۔ اب یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ہمارا وہ ہیکل وہاں سے گرا ہوا ہے، اور اسی جگہ پر مسلمانوں کے حکمرانوں نے اور سلطان غازی صلاح الدین ایوبی اور مسلمانوں کے حکمرانوں نے اسی جگہ پر جہاں پر ہمارا دوسرا ہیکل تھا قبۃ الصخرہ بنایا ہے، گنبد بنایا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے ہماری جان میں جان اس وقت آئے گی اور ہمیں سکون اس وقت ملے گا جب تک کہ ہم قبۃ الصخرہ کو گرا کر تیسرا ہیکل سلیمانی وہاں پر نہ بنائے، اور ہمارا نجات دہندہ جو دجال ہے اس کے آنے سے پہلے ہمیں کام کرنا ہے۔ تو اب جو ہیکل بنانے کا ان کا ارادہ ہے وہ تیسرا ہیکل ہوگا۔ یہ بات بھی سمجھ لو کہ یہودی اور عیسائیوں کے درمیان 2000 سال سے دشمنی ہے، اور عیسائیوں نے یہودیوں کے اوپر ایسا ظلم کیا ہے اور ان کو ایسی ان کی مستی توڑی ہے کہ تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ اور عیسائیوں کی یہودیوں سے دشمنی کی 2 وجہ تھی۔ پہلی وجہ یہ ہے، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہودیوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافر اور مرتد کہا، اور حضرت عیسیٰ کی ماں مریم علیہ السلام پر غلط کاموں کی تہمت لگائی، الزام لگایا۔ اس لیے عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ کو قتل کیا۔ اس وجہ سے عیسائیوں کے نظر میں یہودی ناپاک اور پلید ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ کو کسی نے بھی قتل نہیں کیا، نہ یہودی نہ عیسائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ عیسائیوں کا دوسرا عقیدہ یہودیوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں، عیسائی جو کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ آئیں گے اور ساری دنیا کو ظلم و ستم سے پاک کریں گے اور ساری گندگیوں کو پاک کریں گے، لیکن یہودی کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جو عیسیٰ آئیں گے وہی دجال ہوں گے۔ یعنی وہ عیسیٰ جو قیامت سے پہلے آنے والے ہیں مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق، وہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ وہی دجال ہوں گے، اور اس دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے کانا دجال آئے گا، وہ دوسرا ہوگا۔ یہ فالتو عقائد ہیں یہودیوں کے۔ ان عقائد کی وجہ سے عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان 2000 سال سے دشمنی تھی، مگر اس وقت 100 سال سے ان دونوں کے درمیان اتحاد ہو گیا ہے۔ ان دونوں نے آپس میں مل جل کر طے کر لیا، ہم دونوں مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، عیسائی اور یہودی، اور مسلمانوں کا مقابلہ کر کے اس قبۃ الصخرہ والی چٹان کو حاصل کریں گے۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ قبۃ الصخرہ والی چٹان کے وارث آپ ہوں گے کہ ہم ہوں گے، وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس وقت تو ہماری پوری طاقت عیسائیوں کی اور یہودیوں کی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگی، اور مسلمانوں کو اس قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی سے محروم کرنے کے لیے انتھک کوشش کریں گے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تخت داؤدی کے بارے میں جو میں نے چھیڑا تھا، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔